السلام علیکم ناظرین، امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے عمران خان اور امریکیوں کو یہ پیغام دینے والے کہ کیا ہم تمہارے غلام ہیں، یہ پاپولر نعرہ پاکستان میں جو ہے لے کر عوام میں جانے والے عمران خان اب امریکیوں کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے لیے سیاسی مدد مانگنے وہ ہر وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان صاحب امریکی سینیٹرز، امریکی کانگریس مین کے ساتھ جو ہے وہ ان کی منتیں ترلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب نے جو بیانیہ اختیار کیا تھا اپنے اقتدار میں سے نکلنے کے بعد کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو ختم کیا، امریکی حکومت نے پاکستان میں ان کے اقتدار کو رجیم چینج جو کی گئی اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ یہ عمران خان صاحب بیانات تو بارہا بدلتے رہے، کبھی کسی پر الزام، کبھی کسی پر، جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزام لگایا، امریکیوں پر الزام لگایا، پھر کہا کہ سازش امریکہ سے نہیں ہوئی تھی، پاکستان سے ہوئی تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر رجیم چینج کی پاکستان کے اندر۔ عمران خان صاحب اس نعرے کے بعد خاصے پاپولر ہوئے۔ یہ نعرہ لوگوں نے اپنی گاڑیوں پر ایبسلوٹلی ناٹ لکھ کر سٹیکر بنوا کر لگا لیا اور عمران خان صاحب امریکی مخالف بیانیے کو لے کر پبلک میں چلے گئے۔ پاکستان کے اندر ویسے بھی امریکہ کے خلاف سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب نے اس کا بھرپور استعمال کیا تھا، لیکن پچھلے کئی ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جو امریکہ کے اندر موجود ہے اور امریکہ کے اندر ان کی جو لابی ایک فرم ہے وہ مسلسل اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ امریکہ میں اپنی لابنگ کو مضبوط کیا جائے، امریکیوں کو یہ باور کرایا جائے کہ عمران خان صاحب ان کے مخالف نہیں ہیں اور وہ امریکہ سے بھرپور مدد چاہتے ہیں۔ اور اب ایک نئی زوم میٹنگ منظر عام پر آئی، میکسین جو ہے مور واٹرز جو کانگریس وومین ہیں ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی بات چیت بڑی جو ہے، یہ بات چیت کے اندر کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسا مواد ہے جو بڑا سنگین بھی ہے۔ عمران خان صاحب پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو پچھلے کئی روز سے اسلام آباد میں جب وہ گرفتار ہوئے اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے ایک بیانیہ بنائے ہوئے ہیں اپنے گھر پر، ان کے جو ریڈ ہوا تھا لاہور زمان پارک میں، اس کے بعد سے تسلسل کے ساتھ عمران خان صاحب فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور سارے الزامات جو ہیں فوجی سربراہان کے اوپر، فوجی اداروں کے جو افسران ہیں ان کے اوپر لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ میکسین مور واٹر کے ساتھ عمران خان صاحب نے بات چیت کرتے ہوئے فوج پر شدید تنقید کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بار بار ان سے مدد طلب کی ہے کہ وہ پاکستان میں تحریک انصاف کی مدد کریں، آواز اٹھائیں۔ گویا مقصد عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین جو ہیں وہ موجودہ حکومت پر اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالیں، اور امریکی اگر دباؤ ڈالتے ہیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے راستہ ہموار کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آئے تھے، 2018 کے الیکشن پر بڑے سوالات اٹھے تھے، کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب واحد لاڈلے لیڈر ہیں کہ جس طریقے سے ان کو سیاست میں مکمل طور پر سپورٹ کی گئی اور ایک پیج کی بات کی گئی۔ پھر عمران خان صاحب 2018 کا الیکشن جیتے تو انہیں سلیکٹڈ کے نام سے پکارا گیا کہ وہ منتخب ہو کر نہیں آئے بلکہ سلیکٹ ہو کر آئے، لیکن منتخب ہونے کے بعد عمران خان صاحب اقتدار میں رہے، لیکن عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین دوریاں اس وقت بڑھی جب جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے مابین اختلافات سامنے آئے۔ عمران خان صاحب جنرل فیض کے حمایتی تھے، اسی لیے جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے معاملات بگڑتے ہی چلے گئے۔ اب عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے امریکہ کی بھرپور مدد حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں چیلنج کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر امریکی کانگریس اراکین کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی دوریاں موجودہ جو فوجی قیادت ہے اس کے ساتھ مزید بڑھ سکتی ہیں۔ ایک بڑی پیشرفت دوسری ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ پچھلے کئی روز سے مبینہ آڈیوز جو منظر عام پر آ رہی تھی اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ گردش بات کر رہی تھی، کیا اصلی ہیں کیا نقلی ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں،
جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر بھی تنقید کی گئی، پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لائی بھی تنقید کی زد میں رہے، پنجاب کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ بھی تنقید کی زد میں تھے۔ اب حکومت پاکستان نے ان آڈیوز کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے دیا ہے جس کی سربراہی جسٹس فائز عیسیٰ کریں گے۔ اب اس کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ آڈیوز جو ہیں ان میں حقیقت کتنی ہے اور یہ آڈیوز جو منظر عام پر آئیں اس سے مقدمات پر کتنی اثر انداز ہوئی ہیں یہ آڈیوز، یا ان آڈیوز میں جو بات کی گئی ہے مقدمات پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے۔ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور حکومت پاکستان ایک بار پھر مد مقابل ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ اب چیف جسٹس آف پاکستان امرتا بندیال کو بھی بلا سکتے ہیں کیونکہ ان کی ساس کی مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی، چودھری پرویز لائی کو بلا سکتے ہیں جو اپنے اوپر مقدمات کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ کیا چودھری پرویز لائی اور کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا ان آڈیوز کے اندر جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور پھر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ کمیشن کی کارروائی روک دے؟ تو قانون اور آئین کے مطابق تو یہ کارروائی نہیں روکی جا سکتی اور حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایسا کمیشن تشکیل دے دیا جائے جو اس بات کا فیصلہ کرے اور اس فیصلہ کرنے کے بعد جو ہے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بعض ماہرین قانون یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو اسے توہین عدالت کے زمرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا، جب یہ تحقیقات ہوں گی تو اس کے نتیجے میں یہ واضح ہو سکے گا کہ جو آڈیوز منظر عام پر آئیں یہ مقدمات پر کس انداز سے اثر انداز ہوئیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا تو جن لوگوں کے خلاف ایک سوشل میڈیا پر کمپین چلی ہوئی ہے انہیں اس بات کا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ ذاتی گفتگو تھی، اس کا مقدمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے قانونی نکتے ہیں جو ابھی غور طلب ہیں کہ کیا کسی فرد کے، کسی جسٹس صاحب کے یا کسی بھی سرکاری عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کی فیملی کی بات چیت کی بنیاد پر اس سرکاری افسر یا اس جسٹس صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ تو ماہرین قانون یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کارروائی ہو سکتی ہے اور کمیشن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے، کیونکہ کسی فوجداری مقدمات سے استثناء صدر پاکستان اور صرف گورنرز کو حاصل ہے۔ باقی اگر چیف جسٹس آف پاکستان بھی روڈ پر اگر اپنی اوور سپیڈنگ کر رہے ہوں گے تو ایک ٹریفک آفیسر کے پاس بھی اختیار ہے کہ انہیں وہ فائن بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ایس ایچ او کے پاس بھی کوئی مقدمہ چلا جائے، خواہ کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، چیف جسٹس آف پاکستان ہی کیوں نہ ہو، تو اسے مقدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کمیشن کی کارروائی روکنے کے لیے کوئی بینچ تشکیل دے کر اس کارروائی کو روک دیتی ہے، تو پھر اس صورت میں حکومت اور عدلیہ کے مابین ٹکراؤ کی کیفیت کیا ہوگی۔ اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو کمیشن کی کارروائی روکنے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے پچھلے کئی روز سے یہ لڑائی جاری ہے کچھ بھی اس حوالے سے ہو سکتا ہے، اور یہ ملکی سیاست میں حکومت اور عدلیہ کی ٹکراؤ کی ایک بہت بڑی پیک ہوگی، جس سے لگتا یہ ہے کہ اب شاید کوئی بھی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ فیصلہ خوش آئند ہے کہ کمیشن یہ بات واضح کر دے گا کہ یہ مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئیں، ان کی حقیقت کتنی ہے، فسانہ کتنا ہے، اور اس سے کس کس شخص سے جو فائدہ اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ واقعی مستفید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔